شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. سو گائز، انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. عزیزان محترم، بزرگان، اہل تشیع، اہل اسلام، آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. تو دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو آباد و شاد فرمائے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دکھائے. جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان مومنین کو صاحب اولاد فرمائے. جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض غیبت سے عطا فرمائے. جو مومنین آرزو رکھتے ہیں، چاہے مومنہ ہو یا مومن ہو، مومنین و مومنات جو آرزو رکھتے ہیں زیارات کے لیے، تو خدا بند متعال ان کو زیارت نصیب فرمائے. تو میرے محترم سامعین، میں نے پہلے 11ویں کلمات ناج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے 11ویں کو بیان کیا تھا. تو آج میں ناج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے 12ویں کلمات قصار کو بیان کر رہا ہوں، یعنی سرکار امیر المؤمنین کے کلام میں سے ایک کلمے کو بیان کر رہا ہوں. میرے محترم، سرکار نے کیا فرمایا ہے اس کلمات میں؟ تو فرمایا وقال علیہ السلام، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچانے سے پہلے بھگا نہ دو. امیر المؤمنین کا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب بھی آپ تک کوئی نعمت کم ہو یا زیادہ ہو پہنچے تو آپ ناشکری نہ کریں. یعنی اس سے یہ نہ کہیں کہ یہ خدا نے کیا کیا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ضرورت تھی تو اب مجھے تھوڑی دے دیا ہے. نہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر آپ، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے، آیت قرآن ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے یا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں آپ کے نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. اور اسی طرح آگے بھی اس آیت میں فرمایا لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر آپ ناشکری کرو گے تو آپ کے اوپر عذاب شدید وہ آپ کے اوپر گرا دوں گا، آپ کے اوپر نازل کر دوں گا. تو میرے محترم، سرکار امیر المومنین نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس تھوڑی سی نعمت بھی آئے تو آپ اس پر شکریہ کریں، نہ شکری نہ کریں. اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو وہ نعمت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی. یعنی اس میں مثلا جب امام صادق علیہ السلام نے جناب مفضل کو ایک حدیث بیان کی تھی، فرمایا تھا مفضل فکر یا مفضل فی اعضاء البدن اجمع. مفضل ذرا سوچ، اللہ نے یہ جو
اعضاء انسان کو عطا کیے ہیں، یہ نعمتیں ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ نعمتیں ہیں۔ فَالْيَدَانِ لِلْعِلَاجِ، یعنی یہ ہاتھوں کو دیکھیں تو یہ ہاتھ انسان کے لیے نعمت ہیں یا نہیں؟ وَالرِّجْلَانِ لِلسَّعْيِ، یہ پیر انسان کے لیے نعمت ہیں یا نہیں؟ میرے محترم یہ سب نعمتیں ہیں۔ وَالْعَيْنَانِ لِلْاِهْتِدَاءِ، یعنی یہ آنکھیں بھی نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے۔ یعنی اگر ہاتھ دیے کس کے لیے؟ یعنی ان سے کام لیں، کسی کی مدد کریں، یعنی خدمت کریں۔ اور پیر دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے چلیں۔ میرے محترم جائیں آپ اس کائنات میں جائزہ لیں، جس انسان کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے اس نعمت کی قیمت پوچھیں۔ جس انسان کے پاس پاؤں نہیں ہے اس سے جائیں، اس سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ اس انسان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ وَالْفَمُ لِلْاِغْتِذَاءِ، یہ معدہ، یہ منہ بنایا ہے غذا کے لیے، جس رستے سے شکم میں غذا جائے۔ میرے محترم یہ منہ نہ ہو تو انسان کیسے غذا کھائے؟ یعنی یہ نعمتیں ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ سب نعمتیں ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو اس طرح بیان کرتا جاؤں تو یہ بہت تفصیل کے ساتھ حدیث ہے، مفصل حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ یعنی اس پہ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے لگ جائے یا آدھا گھنٹہ، تو لہٰذا میرے محترم میں یہیں تک اکتفا کروں گا اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ